کہ اس میں ہمارے پاس جو کرسٹل متھ ایمفیٹامین آئس جو ڈرگز ہے وہ ہمارے نوجوان نسل میں بہت عام ہو رہی ہے. پیشنٹ تو نشے کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ہٹلر نے اپنے فوج کے لیے ایک انٹروڈیوس کروایا تھا, اور اس میں ڈپریشن اس چیزوں میں آپ مبتلا ہو جاتے. اسی وجہ سے اس کو سب سے پاکستان کا خطرناک ڈرگز جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو کہ تمباکو نوشی اور ویپ اور ویلو, یہ اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ اگر آپ اس کے جو اسکول کا جو بیگ ہے اس میں اگر آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو چیک کرنا چاہیے. تو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے, اور اس میں اس کی بھی کوالیفیکیشن جو ہے نا صرف سائیکیٹرسٹ نہیں, اس میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. اس کے علاوہ سنوکر ہے, انڈور اور آؤٹ ڈور جو گیمز ہے, بیڈمنٹن ہے, والی بال ہے, کرکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ایکٹیویٹیز ہے کہ جو کہ ہم نے پیشنٹس کے لیے ڈیزائن کی ہوئی ہے. لانگ ٹائم پیریڈ 6 منتھ کے بعد جو ہے نا اس نے نشہ چھوڑ دیا. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے, اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اگر نہیں انجوائے کریں تو انجوائے کرنا شروع کر دیں, کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور اس میں خوشیاں بکھیرتے رہنا چاہیے, بلکہ خود بھی انجوائے کرتے رہنا چاہیے. کیا ہر ٹائم سیڈ رہیں گے, اور جو ہے وہ سیڈ اسٹیٹسز میں بہت سارے لوگوں کے آج کل دیکھ رہی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید موسم کے کچھ اثرات ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں. بٹ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اگر آپ لائف میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ساری خوشیاں اور نعمتیں دی ہیں. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں. اگر ایک چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو وہ اتنی ڈھیروں ڈھیر جو ہمارے پاس نعمتیں, خوشیاں اور چیزیں موجود ہیں, ہم ان کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, 3-4 بار ہم نے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ میں بات کی, لیکن اب ہم اس کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, ایک ڈفرینٹ اینگل آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ریہیب سینٹرز جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ ضروری ہیں. جب آپ کا بچہ نشے کی بری عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اس کو ریہیب سینٹر ہی لے کے جایا جائے؟ کیا وہ پرو ٹپس ہیں جو آپ گھر میں بھی اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ریہیب سینٹر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ لیکن اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے کی سیفٹی کے لیے, آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے, اور ایک ہیپی فیملی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو ریہیب سینٹر لے کے جائیں اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو سڑکوں روڈوں پہ چھوڑ دیں یہ سوچ کر کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا. سو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے پیاروں کو اکٹھے رکھنے کی ضرورت ہے, ان کو جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے. جس شخصیت سے آج آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں, ان سے پہلے بھی آپ کی ملاقات ہو چکی ہے TSR پوڈ کاسٹ پہ ہی. دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر کے CEO ہیں ڈاکٹر کفایت حسین خان صاحب. سر, سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اینڈ تھینک یو ونس اگین ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ آپ کے انویٹیشن کا, اور الحمدللہ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. سر, شروعات یہاں سے کروں کیونکہ پچھلے والے پہ ہمیں کافی اچھا رسپانس ملا تھا, اور بہت سارے لوگوں کی کیوریز بھی تھی, کچھ کویشچنز بھی تھے, اور کچھ لوگ ذرا اس میں خوف میں بھی مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر بچوں کو اس طرح کی بیماریاں یا اس طرح کی بری عادتیں لگ جاتی ہیں تو کس طریقے سے وہ, ایک ہمارے نا سوسائٹی میں شاید ایک متھ بنی ہوئی ہے, ایک وہ اسٹیریو ٹائپ ہے کہ ریہیب سینٹر گیا تو ایک برا لیبل لگ جائے گا, ایک برا ٹیگ لگ جائے گا. تو وہ بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات تھے کہ ان سے کس طرح سے بچا جائے, اور وہ سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ کیسے مینٹین کی جائے. لیکن اس سب کی طرف آنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ آج کل کون سی ڈرگز بڑی کامنلی آپ کو دیکھنے مل رہے ہیں, وہ کون سی ڈرگز ہیں جن کی ریشو ہمارے بچوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کے انویٹیشن کا, اور اس میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. یہ ٹاپک ہی اس طرح کا ہے. پاکستان میں اس ٹائم جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے, جو خاص طور پہ 18 ایج کی میں بات کروں گا, کہ اس میں ہمارے پاس جو کرسٹل متھ ایمفیٹامین آئس جو ڈرگز ہے وہ ہمارے نوجوان نسل میں بہت عام ہو رہی, بلکہ مردوں میں اور خواتین میں بھی اس کا ریشو 30% ہے. تو یہ واحد ہم اکثر اپنے پیشنٹس کو جب لیکچرز دیتے ہیں تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے, جو یہ کہاں سے بنتی ہے, کس چیز سے بنتی ہے, اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے, اس سے آپ کے جو دماغ ہے وہ کون سا ایریا متاثر ہو سکتا ہے, نفسیاتی طور پہ آپ کو کیا کن کن بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے آپ کی فیملی کن کن مشکلات سے گزر سکتی ہے. مطلب ایک پیشنٹ تو نشے کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو پوری فیملی ہے وہ اس لت میں, اس جو ہے نا وہ آگ میں جو ہے نا وہ جل رہی ہوتی ہے. تو آج کل جو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے, یہ آئس جو
ख़ास طور پہ میتھ ایمفیٹامین، یہ اس ڈرگز میں بہت زیادہ ہمارے پاس بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. بہت اور بھی ڈرگز ہے لیکن یہ سب سے خطرناک ہے. یہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ کیمیکل سے تیار کردہ ہے اور یہ ایکسپائر میڈیسن سے تیار کردہ ہے. اور ہم اکثر مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے اور آپ ایک دفعہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی دوست ریکمینڈ کرتا ہے، ٹرائی کرنے کے لیے کہتا ہے، تو آپ کبھی بھی ٹرائی مت کیجیے گا، کیونکہ آپ ایک دفعہ کرنے سے آپ اس کے عادی بن سکتے ہیں. زیادہ تر چانسز یہ ہے. اور ہمارے پاس یہ ہمارا نہیں، ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ جو کہ یہاں پہ ایڈمیٹڈ ہے ان ریسرچ بیس پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے پیشنٹ جب سیشنز میں آتے ہیں ایک دفعہ یوز کیا اور ہم عادی ہو گئے اس چیز کے. کفایت صاحب لاسٹ ٹائم بھی مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے مجھے آئس کے بارے میں بتایا تو میں بڑی شاکڈ ہوئی تھی کہ اس میں ایکسپائرڈ میڈیسنز استعمال ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پاکستان میں تیار ہوتی ہے، انٹرنیشنلی امپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو، کیا طریقہ ہے اور اس کی فیزیبلٹی اتنی ایزی کیوں ہوگی ہے؟ مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی ریشو ہے، استعمال کرنے والوں کی ریشو بہت زیادہ ہے، تو اتنی زیادہ کیسے ہو رہی ہے؟ اب جیسے ہم سگریٹس دیکھتے ہیں تو کامنلی ہمیں تقریباً ہر اسٹور پہ ہی مل جاتے ہیں. باقی جو نکوٹین پاؤچز ہیں یا اس طرح کی جو ڈرگس ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید لو لیول ڈرگس ہیں، وہ ہمیں تقریباً ہر جگہ پہ ہی دیکھنے کو ملتی. لیکن آئس جیسی خطرناک ڈرگ اگر اتنی کامنلی پاکستان میں مل رہی ہے اور ہمارے بچے اتنی بڑی ریشو میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی اویلیبلٹی کس طرح سے ہو رہی ہے؟ کیا اسپیسیفک اس کی کوئی انڈسٹریز ہیں جو اس کو تیار کر رہی ہیں، امپورٹ کر رہی ہیں، یا کس طریقے سے یہ مافیا جو ہے اس چیز کو پھیلا رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جتنے بھی ڈرگز ہے ایک بہت بڑا مافیا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا بہت بڑے ہاتھ ہے. جیسے کہ آج سے اگر میں 15 سال پچھلے کی بات کروں تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا کہ آئس جیسی ڈرگز ہے. اور یہ اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ہٹلر نے اپنے فوج کے لیے ایک انٹروڈیوس کروایا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ ہو جائے تو اس میں آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے، اور اس میں آپ کی جو نیند ہوتی ہے وہ 72 گھنٹے تک جو ہے نا وہ 2-3 دن تک بھی ختم ہو سکتی ہے. تو یہ پہلے تو یہ نشہ ایران اور عراق سے اسمگل ہو کے آتا تھا اور اس میں بہت زیادہ یہ مہنگا بھی تھا. لیکن جب سے یہ پاکستان میں بننا شروع ہو گیا ہے، جس میں میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ KPK کی طرف بہت زیادہ اس کا جو پروڈکشن ہے وہ وہیں پہ ہی ہو رہی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں، جیسے کہ ہمارے اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو خاص طور پہ جو ڈیلرز ہے وہ جب آگے یہ سپلائی کرتے ہیں تو جو ہمارا نوجوان نسل ہے، چونکہ یہ وہ نشہ ہے جس کی کوئی اسمیل نہیں ہے. اگر آپ کے بچہ اور آپ کے کوئی بھی فرد گھر میں بھی استعمال کر رہا ہے تو آپ کو شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کوئی ڈرگز استعمال کی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں سب سے خطرناک نشہ، کیونکہ آپ کے برین کو ڈائریکٹلی یہ ڈیمیج کرتا ہے، آپ کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے، آپ کو سائیکوسس میں لے کے جاتا ہے، اور آپ کو شروع میں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نا امیدی اور اس میں ڈپریشن، اس چیزوں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو سب سے پاکستان کا خطرناک ڈرگز جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اسلام آباد جیسے پاکستان کا کیپٹل ہے، یہاں پہ بھی آپ کو بآسانی مطلب یہاں پہ مل جاتی ہے. آپ کو مطلب گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑتا، آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو، آپ کو آن لائن بیسس پہ آپ کو ڈرگس کی فراہمی آپ کے گھر تک آن لائن بھی مل جاتا ہے. آپ پیمنٹس آن لائن کرتے ہیں، آپ جو ہے نا آپ بہت سے ایسے جو ڈیلرز ہیں وہ آپ کو اسپیسیفک جگہ بتائیں گے کہ فلانے مارکیٹ میں فلانی جگہ پہ میں نے رکھی ہے، آپ فلانے کو پیمنٹ کریں اور وہاں سے اٹھا لیں. ویری شاکنگ. اگر آن لائن ان چیزوں کی اویلیبلٹی آ گیا ہے تو دیٹ مینس ایونس کہ ابھی کچھ دن پہلے میں ٹی وی شو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پاکستان میں جو ڈرگز ہے وہ اس کے ذریعے بھی فراہم ہوتی، جو آپ کے ڈرون کے ذریعے. یعنی ڈرونز کو اگر اچھے کام کے لیے استعمال کر لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا رادر دین کہ ان کو ڈرگ سپلائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا اسی کنورسیشن کے اس میں کہ آپ نے کہا کہ آئس کی کوئی اسمیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اگر کوئی بچہ اس کو استعمال کر رہا ہے.
لیکن کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی سمٹمس آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو جیسے ہی بچے میں اپیئر ہونا شروع ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ کسی نہ کسی نشے کو استعمال کر رہا ہے. وہ کیا سمٹمز ہیں, وہ کیا انڈیکیٹرز ہیں, جب وہ بچے میں دکھنا شروع ہو جائے تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, وہ ریڈ الارم والی سچویشن ہے, اور پیرنٹس کو اس ٹائم پہ ہوشیار ہو جانا چاہیے, اور اس کے بعد بچے کو کسی پراپر ریہیب سینٹر کی طرف یا کسی پراپر ایسی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جہاں پہ اس کا علاج ہو سکے. جی پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو 14 ایج سے کم ایج کے جو بچے ہیں پہلے اس پہ میں بات کروں گا. یہ وہ بچے ہیں جو کہ تمباکو نوشی اور ویپ اور ویلو, یہ اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ اگر آپ اس کے جو اسکول کا جو بیگ ہے اس میں اگر آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو چیک کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ سے وہ بہت زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے یا ان میں کوئی چڑچڑاپن ہے یا اس میں آپ تعلیم میں کوئی اس کی توجہ نہیں ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے, تو آپ کو ان کی آہستہ آہستہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ اٹھتا ہے, کہاں پہ بیٹھتا ہے, کہاں سے کوئی چیز خریدتا ہے. بہت سے جو ہمارے 10 ایج کی میں بات کروں گا کہ اس میں آج کل ویپ ویلو اس کا بہت زیادہ استعمال کر ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو بر وقت اگر کسی بچے میں یہ چیزیں دیکھ لے تو کسی بھی اچھے ماہر نفسیات سے گھر پہ بھی کونسلنگ کروا سکتے ہیں, کسی ماہر نفسیات کی خدمت بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آفٹر 15 کے بعد جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں کچھ الارمنگ سائن ہوتے ہیں جس میں پیشنٹس کا بہت تیزی کے ساتھ وزن کم ہوتا ہے, اس میں چڑچڑاپن ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ پوری رات جو ہے نا وہ سوتا رہتا ہے, دن کو جاگتا رہتا ہے, ہر ٹائم آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, PUBG گیم کھیل رہا ہوتا ہے. ایسی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. اکثر بہت سے مریضوں کی جو آنکھیں ہوتی ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے, فیملی سے آنکھیں نہیں ملا کے بات کرتا, ٹھیک ہے, اور پوری ایک سائیکل اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس میں فوراً میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر کہ ماہر نفسیات کا انتخاب کرنا چاہیے, اور ایکسپرٹ میں شروع سے اگر آپ کے دیکھیں کوئی بچہ ضروری نہیں کہ وہ ایڈکٹ ہو تو آپ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے کے جائیں, آپ اس کو انیشلی سٹیج پہ ماہر نفسیات کی سائیکیٹرسٹ کی خدمات لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے نا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایڈمیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اگر کسی بچے میں یہ سمٹمز ہے یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی اتھینٹک لیبارٹری سے اس کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروایا جائے تو یہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے کہ ان کے ٹیسٹ کے بعد ہی وہ ریہیبلیٹیشن میں جو ہے نا جا کے ماہر نفسیات سے خدمات حاصل کریں. ایک جگہ پہ ہم سے غلطی ہوئی کہ پوری رات سوتا رہتا ہے اور پورا دن جاگتا رہتا ہے, تو ہم تمام انسان جو ہے وہ پوری رات سوتے ہیں اور دن کو جاگتے ہیں. میرے حال سے آپ کہنا چاہتے ہیں پورا دن سوتا ہے اور پوری رات جاگتا ہے. جی بالکل اسی طرح پوری رات پہلے کہ کوئی اور ہمیں بولے کہ یہ نارمل کنڈیشن ہے اور ماں باپ بھی اس پہ الارمنگ سچویشن میں چلے جائیں تو اس کو کریکٹ کر لیا جائے. اچھا, آپ نے بات کی کہ ایکسپرٹس کی جو ہے نا اوپینین لینی چاہیے یا پھر اس کے کسی ایسے ایکسپرٹ بندے کے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بچے کو لے کے جانا چاہیے یا گھر پہ بھی بلایا جا سکتا ہے جو آپ کے بچے کو کاؤنسل کرے. ہاؤ ٹو فائنڈ اے بیسٹ ایکسپرٹ, مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ فار ایگزامپل اگر میرے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جس میں یہ سمٹمس نظر آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ بنتا جا رہا ہے, تو مجھے کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے, کیا چیزیں مجھے دیکھنی چاہیے تاکہ میں ایک اچھا ریہیب سینٹر بھی دیکھوں, اور اس سے پہلے جو انیشیل سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا کاؤنسلنگ کے لیے یا سائیکیٹرسٹ اگر اچھا میں چوز کروں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سائیکیٹرسٹ اچھا ہے؟ جی اس پہ شروع کے سٹیجز میں اگر آپ کا بچے کو جو ہے نا ضرورت ہے اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جی اس میں ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی اچھے ماہر نفسیات جو کہ کنسلٹنٹ ماہر نفسیات ہو, اس میں ایک کوالیفیکیشنز ہوتی ہے, MSc کے بعد آپ MS کرتے ہیں یا ADC بھی کرتے ہیں, تب آپ اسپیشلائزیشن کنسلٹنٹ ماہر نفسیات بن جاتے. کیونکہ آج کل پورے جو ہے نا پاکستان میں جو صرف سمپل MSc والے وہ بھی سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے, اور اس میں اس کی بھی کوالیفیکیشن جو ہے نا صرف سائیکیٹرسٹ نہیں, اس میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے. ان دونوں کی جب خدمات آپ حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پہلے آپ کی فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس میں بچے کے حوالے سے تمام تر انفارمیشن لیتے ہیں اور پھر آپ کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں. شروع کے دنوں میں آپ کو کاؤنسلنگ سے ہی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو سلیپ ہے, جو باقی
ہائیجین ہے اس پہ کام کیا جائے اور اس کو نارمل زندگی میں لے کر آئے. لیکن بہت سے ایسے نوجوان جو کہ بچے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ چند میڈیکیشن کا بھی ایڈوائز ہو سکتا ہے. اور یہ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جو میڈیکیشن ہوتی ہے بہت سی خواتین یا فیملیز یہ کہتی کہ ہمارے پیشنٹ کو کوئی پاگل تو نہیں ہے, اس کو کوئی میڈیسن کی ضرورت تو نہیں ہے, اور یہ میڈیسن ان کی جو وڈرول ہوتے ہیں, ان کے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کوئٹ کرنے کے لیے وہ بآسانی جو ہے نا اس سے نکل آتے. تو میڈیکیشن ضروری ہوتی ہے چاہے وہ گھر میں ہو یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہو. صحیح. اچھا, ہم لوگوں نے یہ ایک شاید متھ ہے یا اسٹیریوٹائپ ہے, ہمارے لوگ ہمیشہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو جو آپ کی فیملی ممبر ہے اس کو اگر ڈرگ ایڈکشن ہوگی تو اس کو گھر سے نکال دیا جائے رادر دین کہ آپ اس کو ریہیب سینٹر میں لے کے جائیں, اس کا علاج کروائیں. ہم لوگ شاید وہ اس چیز کو یہ سوسائٹل شاید وہ پریشر ہوتا ہے ہم پہ کیا, لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہمارے ساتھ جڑ گئی کہ ان کا بچہ نشہ کرتا ہے تو ساری سوسائٹی میں ہمارا امیج خراب ہو جائے گا. ریہیب سینٹر لے کے جائیں گے تو پھر بھی وہی شاید لوگوں کی باتیں اور یہ سب سننی پڑے کہ ان کا بیٹا تو ریہیب سینٹر میں یا ان کا بچہ جو ہے وہ ریہیب سینٹر میں داخل ہے. کیا وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ایک تو یہ اسٹیریوٹائپ ہے, ڈیفینیٹلی اس کو ٹائم لگے گا چینج ہونے میں. دوسرا لوگوں کے دماغ میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم ریہیب سینٹر لے کے جاتے ہیں تو ہمارے بچے مزید سائیکوٹک ہو جائیں گے, ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا, ان کا بیہیویئر نہیں اچھا ہوگا. جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریہیب سینٹر لے کے جاتے ہیں تو ان کو شاکس دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں کیا جاتا, ان کو تشدد کیا جاتا ہے, ان کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے, وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ جان بوجھ کے بچوں کو مارتے ہیں. تو کیا یہ میتھس درست ہیں یا ریہیب سینٹرز جو ہیں وہ اچھی اس پہ میں بولوں گی کہ اچھے لیول پہ بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں جو پراپر آپ کو تھیراپیز دیتے ہیں, جو اچھا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور جو ٹرسٹ وردی بھی؟ جی بالکل, پاکستان میں بلکہ اسلام آباد میں چند ریہیبلیٹیشن سینٹر بہت ہی اچھا کام کرے. اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی نشانیاں کیا ہوتی ہے, کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. اس میں آپ کا جو ادارہ ہے وہ اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے, آپ کے پاس کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس جو ہے نا کلینکل سائیکولوجسٹ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے, آپ کے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز ہونے چاہیے. میں یہ بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارا جو اسلام آباد میں جو 4 لگژری ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے, اگر آپ یہاں پہ حیران ہو جائے گی کہ ہمارے پاس پوری دنیا سے پیشنٹ آتے ہیں. ہمارے پاس UK, امریکہ, کینیڈا. ہمارے نیو لائف کا انتخاب جو کیا جاتا ہے, اگر کوئی بھی اپنے بچے کے لیے, اپنے پیارے کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب کرتے تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود وہاں جا کے وزٹ کریں. جتنی اچھی سہولیات ہم نے ایک ڈرگ ایڈکٹ کے لیے ہم نے بنائی گئی ہے, آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے. اس میں ان کے لیے دیکھیں صبح سے لے کے شام تک جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. اس میں 5 وقت کی نماز ہے, انڈور آؤٹ ڈور گیمز ہے, سنوکر ہے, جم ہے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ان کو اسکل سکھاتے ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے الحمدللہ ہمارے پاس جیسے کہ باہر سے جو پیشنٹس آتے ہیں ان میں ڈاکٹرز بھی ہے, مطلب اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی آ کے ہمارے نیو لائف کا انتخاب کرتے ہیں. پاکستان سے بھی ویل ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ خدا نخواستہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا ہے تو وہ ناانصافی ہوگی کہ آپ اس کو گھر سے نکال دیں, اس کو تانے دینا شروع کر دیں, یا آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے کہ وہاں پہ اس پہ تشدد ہوگا, وہاں پہ ان کو غلط دوائیاں دی جائے گی, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, پھر نشہ شروع کر دے گا. یہ ایک ڈیزیز ہے, یہ ایک بیماری ہے. اگر آپ بر وقت اپنے بچے کے لیے ایک ڈیسیجن لیتے, ایک فیصلہ کرتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے جا کے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا وزٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ اس کی جو میڈیکیشن ہے, اس کی جو فوڈ ہے, اس کی تمام تر چیزوں کو پہلے دیکھنا چاہیے, ٹریٹمنٹ پروٹوکول کو سمجھنا چاہیے, اور پھر ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. کیونکہ نشے کا جو مریض ہے وہ صرف ادارے والے نہیں ٹھیک کرتے, اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا بھی ایک رول ہوتا ہے. اس میں فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, آفٹر کیئر پروگرام ہوتا ہے, جس میں مریض جو ہے نا ساری زندگی کے لیے نشے چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارے پاس جتنے بھی باہر کے کلائنٹس آتے ہیں, میں یہ ایڈ کر دوں کہ ہمارے ریفرنس بیس بھی بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, ہمارے ویب سائٹ کے تھرو بھی بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, کیونکہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں. ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے اور UK, امریکہ, کینیڈا کا جو ٹریٹمنٹ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ان کا اس جیسا جو ہے نا ہمارا ٹریٹمنٹ ہے. اور ایک اور چیز کہ ہمارے پاس جو باہر سے پیشنٹس آتے ہیں وہ ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے,
یہاں پہ جو ہم ان کو پراپر 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں, درس قرآن کر دیتے ہیں, ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں, نماز کی جو ہے نا وہ ٹھیک کرتے ہیں, غسل کے فرائض سکھاتے ہیں, ماں باپ کے حقوق سکھاتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمارے سے یہ متاثر ہوتے ہیں جو باہر کے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے آپ لوگ ٹریٹمنٹ تو کرتے, لیکن یہ چیز آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یونیک ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سے مریض جیسے کہ ہمارے پاس رمضان میں آتے پراپر روزے رکھتے ہیں اور 30 روزے رکھتے ہیں, تراویحیں پڑھتے ہیں, اور وہ مطلب ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اتنا اچھا سیٹ اپ آپ لوگوں نے بنایا ہوا. مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں, کیونکہ ریہیب سینٹرز کے بارے میں میں نے اس سے پچھلے سوال میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے دماغوں میں ایک وہ بنا ہوا ہے, اسٹیریوٹائپ بنی ہوئی ہے کہ بڑا وہ جیل ٹائپ کی ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ بچے کو بھیج دیں گے تو اس کے ساتھ تشدد ہوگا, مار پیٹ ہوگی, کوئی بہت غلط رویہ اختیار کیا جائے گا. تو آپ کی ریہیب سینٹر میں کوئی ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے, یا جو بھی نشے کے عادت میں مبتلا انسان ہے اس کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ لائک مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کچھ اور ایکٹیویٹیز میں ان کو جو ہے نا انوالو کرنا چاہیے, تو اس طرح کی فیسلٹیز. جی بالکل, دیکھیے ہمارے پاس جب فیملی وزٹ کرتی ہے, پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ان کو انفارمیشنز دیتے ہیں تو ہم اس چیز کی میک شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ ہم ایک گھر جیسا سلوک کریں گے, بھائیوں جیسا سلوک کریں گے. ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ بڑے پیار سے پیش آتے ہیں, جیسے کہ شروع میں پیشنٹ نماز کے لیے نہیں آتا یا ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتا, بڑے پیار سے ان کو لایا جاتا ہے. ماہر نفسیات اس کو قائل کرتے ہیں, قاری صاحب اس کو قائل کرتے ہیں. اور جو ہمارے پیشنٹس کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہے جس میں ہمارے پاس جم ہے, اس کے علاوہ سنوکر ہے, انڈور اور آؤٹ ڈور جو گیمز ہے, بیڈمنٹن ہے, والی بال ہے, کرکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ ایکٹیویٹیز کہ جو کہ ہم نے پیشنٹس کے لیے ڈیزائن کی ہوئی ہے. اور یہ صبح سے لے کے شام تک ان کو ہم بہت بزی رکھتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ دن کو نہ سوئے. اور یہ جیسے کہ اگر آپ دن کو سوئیں گے نارمل انسان بھی تو وہ رات کو نیند نہیں آئے گی. اسی طرح نشے کا مریض کو چاہیے کہ آپ پراپر ایکسرسائز کریں, پراپر اپنے ٹائم گزارے جس طرح, تو اس کے بعد آپ کی جو نیند ہے وہ اچھی آپ کو آ جائے گی. چلیں, یہ آپ نے ایک اچھی ایکٹیویٹی بتائی کہ جو گھر میں بھی لوگ ہیں جو بچوں کو اپنے گھر میں ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو دن میں اتنا انگیج اور بزی رکھیں کہ رات میں ان کو اکیلے بیٹھنے کا اور یہ سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے کہ کسی ڈرگ کا استعمال کرنا ہے یا کوئی اور غلط کام کرنا ہے. جس میں نا بہت سے جو ہمارے مطلب ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے ڈاکٹر جاوید اکرام ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے وداؤٹ میڈیکیشن وداؤٹ کاؤنسلنگ مطلب انہوں نے نشہ چھوڑ دیا ہے. وہ کیسے چھوڑا, وہ اس کے لیے پراپر انہوں نے ایکٹیویٹیز خود سے ڈیزائن کی کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے, میں نے کب سونا ہے. مطلب اس ڈیزائن کے مطابق اس نے ایک لانگ ٹائم پیریڈ 6 منتھ کے بعد جو ہے نا اس نے نشہ چھوڑ دیا. اور یہ الحمدللہ یہ 100 میں سے 2-3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا پین کی وجہ سے ڈرتے ہیں. تو وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ آئے اور بغیر کسی تکلیف کے آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اگر کوئی ریہیب سینٹر اپنے بچے کو نہیں لے کے جانا چاہتا تو اس کے لیے گھر میں کیا پرو ٹپس ہیں کہ وہ ان کو اپلائی کرے اور اپنے بچے کو گھر پہ ہی ٹریٹ کر سکے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے نا وہ یوزر ہے تو آپ اس کو گھر پہ کچھ ٹپس جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس سے جو ہے نا نشہ چھڑوا سکتے ہیں, اور آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے آپ نے پراپر پورے دن کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنا ہے, جس میں 5 وقت کی نماز, سورہ رحمان تھیراپی, اس کے ساتھ ساتھ انڈور جو آپ کے گیمز ہیں, آؤٹ ڈور گیمز ہیں, جم کرنا ہے, ٹھیک ہے, بھرپور طریقے سے اپنی فیملی کے لیے ٹائم دینا ہے, اور کسی قسم کی نشے کا سہارا نہیں لینا. میں نے یہ بہت سے دیکھا ہے کہ ایک نشہ چھوڑ رہے تو وہ اسموکنگ کر رہے, نشہ چھوڑ رہے تو نسوار کر رہے, نشہ چھوڑ رہے تو وہ گیبی کا یوز کر رہے, ایک نشہ چھوڑ رہے دوسرے نشے میں انوالو ہو رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بچہ جو ہے نا نشے کا عادی ہے کبھی کبھار اور وہ گھر پہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ پراپر ایکٹیویٹیز بنا کے وہ گھر بیٹھے نشے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آپ کو اگر آن لائن خدمات بھی لینی ہے تو آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے اس کی کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں, اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, تبھی آپ جو ہے نا وہ گھر بیٹھے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ اس کے عادی ہو گئے اور وہی لوگ عادی ہوتے ہیں جو یوزر ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے پھر ریہیبلیٹیشن مسٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, کھانے کی بھی جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہیلدی رہنے کے لیے کچھ ڈائٹ پلانز ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں, تو جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک ڈائٹ پلانس ہوتے ہیں, کوئی اسپیسیفک کھانے ہیں جو ہم ان کو سجیسٹ کریں
یا وہ ان کو اگر پرسکرائب کیے جائیں تو ان کی جو یہ عادات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں یا ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں ان سے؟ دیکھیے ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹ ایڈمٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تو پراپر ایک مینیو ہم بناتے ہیں ویکلی بیسس پہ, اور ان کو ہم کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں, جیسے کہ کولڈ ڈرنک سے منع کرتے ہیں, ریڈ بال سے منع کرتے ہیں, چاکلیٹ سے منع کرتے ہیں, بہت زیادہ میٹھا کھانے سے منع کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی گھر میں بھی نشہ چھوڑنا چاہے اور وہ بہت زیادہ 1-1 کلو گلاب جامن کھا جاتے اور اتنا زیادہ میٹھا کھا جاتے, تو اس کی وجہ سے آپ کو نشے کی کریونگ ہوگی. آپ کو جی ٹریگر پوائنٹ ہے, آپ کو کافی نہیں استعمال کرنی چاہیے, اس میں کیفین ہوتی ہے, اس کے لیے چاکلیٹس نہیں استعمال کرنے چاہیے, آپ نے ریڈ بال چائے نہیں پینی چاہیے, آپ نے جیسے کہ ہم سجیسٹ کرتے کہ فریش جوس لے, آپ لسی پیے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم سجیسٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی زیادہ تر ہم فاسٹ فوڈ, اس کے علاوہ یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ, چاکلیٹس وغیرہ یہ اوائڈ کرتے ہیں. فریش فروٹ کو ہم ترجیح دیتے ہیں کہ آپ فریش فروٹ کھائیں, ٹھیک ہے, آپ جو موسمی پھل ہے وہ کھائیں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا ڈیٹاکس اچھا ہوگا. پانی زیادہ پیے. اور ہمارا جتنے بھی پیشنٹ ہیں, جیسے کہ ہم سنڈے یا ویکینڈ پہ ہم اس کو الاؤ کرتے کہ آپ میک ڈونلڈ سے یا KFC سے, وہ چیٹ ڈے ہو جاتا ہے جیسے ڈائٹ والے لوگوں کا چیٹ ڈے. جی ہم نے ایک دن رکھا ہوا ہے, لیکن کئی فیملیز ہمیں کہتی کہ یہ تو گھر کا کھاتا ہی نہیں ہے, یہ تو کیسے آپ لوگ اس کو مینیج کریں گے. ہم ان کو بتا دیں کہ ہمارا مینیو سب پیشنٹ کے لیے ایک جیسا ہے, اور یہی گھر کا کھانا کھائے گا جو ہیلدی ہوگا. اور ایک اور بات کہ جب بھی ہمارا جو شیف ہے وہ کھانا بناتے ہیں کسی بھی برانچ میں, جب میں موجود ہوتا ہوں پہلے مجھے سرو کرتے ہیں, مجھے آ کے بتاتے ہیں, دکھاتے, چاہے اس میں کوئی بھی ڈش ہو, میں اس کو امپروو کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جا کے پیشنٹ کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے ہمارے ڈفرینٹ مینیجرز ہیں, ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں, ہر ادارے میں جو ہے نا ان چیزوں کا بہت ہم خیال رکھتے ہیں. یعنی وہ کھانا جو عام انسانوں کے کھانے والے کوئی اسپیسیفک وہ چیزیں نہیں ہیں جو شاید ہمیں منع ہو یا ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک ہو جائے. ون لاسٹ کویسچن, کیونکہ ریہیب سینٹر والے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیتے ہیں, بچے کو ٹریٹ بھی کر لیا, اس کی وہ جو عادات ہیں وہ ختم بھی کر لی, اتنا ٹائم اسپینڈ لگا کے اس کو جو ہے وہ پراپرلی نارمل ہیومن بینگ کی طرح وہ اس کو رکھتے ہیں تاکہ اس کی وہ عادات بھی ختم ہو جائیں, اس میں اچھی ہیبٹس بھی ڈیولپ ہو جائیں, اور اس کی جو نشے کی عادت ہے وہ بھی ختم ہو جائے. لیکن میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جب وہ دوبارہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ دوبارہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. فیملی کی کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے اور ایسی کیا چیزیں جن کو اوائڈ کیا جائے تاکہ آپ کا بچہ دوبارہ ڈرگ ایڈکٹ نہ بنے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ 3 سے 4 مہینے میں ریہیبلیٹیشن سے واپس آتا ہے, ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے کہ اس بچے نے 3 سے 4 مہینے میں کسی قسم کی اسموکنگ, کسی قسم کا ڈرگ نہیں استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کو کسی قسم کی طلب ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ بچہ ڈسچارج ہوتا ہے اور وہ باہر جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, جو کہ ہم ڈسچارج پہ ایک فالو پلان دیتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے ویکلی بیسس پہ اپنے پیشنٹس کو لے کے آنا ہے, اس کا فالو اپ کروانا ہے, سیشنز کروانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ ریگولرلی کروانا ہے. اور وہ پیشنٹ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار باہر جاتے اور وہ اسموکنگ کا استعمال کرتے تو وہ بھی اس کی ریلیپس کی وجہ بن جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی, اپنے پیشنٹ کی ریکوری مینٹین رکھنی ہے تو علاج کے بعد آپ لوگوں کی فیملی کی ذمہ داری ہے کہ 1 سے 1.5 سال آپ اس پہ محنت کریں, ریگولر اس کو فالو اپ کے لیے لے کے جائے, کسی قسم کی اسموکنگ نسوار کی اجازت نہ دے. بدقسمتی سے ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ جی اس نے تو نشہ چھوڑ دیا ہے تو یہ تو صرف اسموکنگ کر رہا ہے, وہی اسموکنگ آپ کو 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد دوبارہ وہی پہ لا کھڑا کر دے گا. تو اس اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹ ہے جب ریکور ہو کے جاتے ہیں, ہم اسٹرکٹلی جو ہے نا ریکمینڈ نہیں کرتے کسی بھی قسم کی اسموکنگ, نسوار, کیونکہ مریض جو ہے نا وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد دوبارہ عادی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو کہ آپ نے سوسائٹی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی جو سم ہے وہ چینج کرنی ہے, سوشل میڈیا اس کا ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو جب گھر سے باہر جائے تو وہ کوئی ایک فرد ان کے ساتھ ہو, پیسے ان کو نہیں دینے, ٹھیک ہے. اور ان کو جو بھی چیز چاہیے, شاپنگ چاہیے یا فوڈس کے لیے کچھ چاہیے, آپ خود ان کو پرچیز کر کے دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کی ریکوری میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے.
بہت سے نوجوان جو کہ اپنی ریکوری مینٹین کرتے ہیں سالانہ بیسس پہ جو ہے نا وہ اپنی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ہمیں جو ہے نا نشے سے آزادی کا دن تھا. اور اگر کوئی بھی بچہ جو کہ نشے کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر چکے تو ان کو فالو اپس جو ہے نا وہ مسٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, کرنے چاہیے. یعنی ریہیب سینٹر سے جانے کے بعد فیملی کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ ان پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ بچے کے سرکل کو بھی دیکھیں, اس کے سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں, اور جس طرح کی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھیں, اور کسی بھی قسم کی نشے کی اجازت بھی نہ دے, کیونکہ یہ ہے کہ بدقسمتی کئی لوگ جو ہے نا وہ اسموکنگ کی اجازت دے دیتے جس کی وجہ سے جو ہے نا پیشنٹ بہت جلدی ریلیپس کر جاتا ہے. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ, اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کفایت حسین خان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آج ہم نے کافی ڈیٹیل سی چیزوں کے اوپر بات کی ہے, اور اگلے سیشن میں اگر ہمیں موقع ملا تو مزید جو سوالات یا مزید جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے. TSR کے ساتھ جڑے رہیے, ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا, اور مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.